السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد عرفان مقدادی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاسداران مصطفیٰ۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا شب قدر کی عظمت اور فضیلت اور شب قدر میں کیے جانے والے اعمال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب ذوالجلال کی خدمت میں، یا رب اریدو تقربک، یا اللہ میں تمہارا قرب چاہتا ہوں۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، قربی لما نستيقظ لیلۃ القدر، یا موسیٰ اگر تو میرا قرب چاہتا ہے تو پھر شب قدر کی رات کو جاگا کر۔ جناب موسیٰ نے پھر عرض کی، یا رب اریدو رحمتک، یا اللہ میں تمہاری رحمت کا طلبگار ہوں، تیری رحمت کا ارادہ رکھتا ہوں، تیری رحمت چاہتا ہوں۔ تو خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، موسیٰ میری رحمت اس شخص کو پہنچتی ہے جو شب قدر میں مساکین پر رحمت کرتا ہے۔ پھر عرض کی، یا رب ارید الجواز علی الصراط، یا اللہ میں پل صراط سے گزرنے میں آسانی چاہتا ہوں۔ تو ارشاد پروردگار ہوا، ذالک لمن تصدق بصدقۃ لیلۃ القدر، جو اللہ کی راہ میں شب قدر میں صدقہ دیتا ہے اس کے لیے پل صراط سے وہ شخص آسانی سے گزر جاتا ہے۔ یعنی جو شخص پل صراط سے آسانی سے گزرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ شب قدر میں صدقہ دے۔ پھر جناب موسیٰ نے عرض کی، یا رب اریدو من اشجار الجنت وثمارہا، یا اللہ میں ارادہ رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے درخت اور اس کے پھل عطا کیے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالک لمن سبح تسبیحۃ لیلۃ القدر، اے موسیٰ جو شخص شب قدر میں میری تسبیح کرے اور حمد و ثنا کرے اس شخص کے لیے جنت میں پھل اور درخت ہیں۔ پھر جناب موسیٰ نے عرض کی، یا رب ارید النجات من النار، یا اللہ میں جہنم کی آگ سے نجات چاہتا ہوں۔ تو ارشاد پروردگار ہوا، ذالک لمن استغفر فی لیلۃ القدر، موسیٰ اس شخص کے لیے نجات ہے جہنم کی آگ سے جو شخص شب قدر میں استغفار کرتا ہے۔ پھر عرض کی، یا رب ارید رضاک، یا پروردگار میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ تو خداوند متعال نے فرمایا، رضائی لمن صلی رکعتین فی لیلۃ القدر، اے موسیٰ جو شخص لیلۃ القدر میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے میری رضا ہے۔ کتنا اجر ہے خداوند متعال کے ہاں۔ تو 19 ماہ رمضان، 21 ماہ رمضان اور 23 ماہ رمضان کی شبوں میں، ان 3 راتوں میں جاگنے کی بہت ہی تاکید کی گئی ہے۔ ویسے اس سے آگے جتنے بھی طاق راتیں ہیں ان کی تاکید کی گئی ہے، زیادہ جو تاکید وارد ہوئی ہے وہ ان 3 راتوں کے بارے میں ہے۔ تو ان 3 راتوں میں سب سے پہلے 2 رکعت نماز شب قدر کی نیت سے ادا کرنی ہے، جس میں الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کا ذکر کرنا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ 70 مرتبہ ذکر کرنا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ زیارت امام حسین کے لیے 2 رکعت نماز زیارت امام حسین اور اس سے قبل زیارت امام حسین کا ذکر کرنا، یہ بھی ان اعمال میں شامل ہے۔ اس کے بعد دعائے جوشن کبیر پڑھنا اور 100 رکعت نماز نفل 2 کر کے، جس طرح صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح، یا جس شخص کی قضا نمازیں ہوں تو وہ شخص 6 دن کی اگر قضا نمازیں پڑھے
تو یہ 102 بنتی ہیں رکعتیں، تو وہ 100 رکعت بھی اس کی ادا ہو جائے گی اور اس شخص کی قضا نمازیں بھی ادا ہو جائیں گی۔ یہ زیادہ بہتر ہے اگر جس شخص کی قضا نمازیں ہیں تو۔ اگر قضا نہیں ہے تو پھر ویسے 100 رکعت آپ دو دو کر کے پڑھیں نوافل کی نیت سے۔ تو اس کے بعد 19 اور 21 کے مخصوص اعمال میں سے ہے دشمنان امام علی علیہ السلام اور قاتل امام علی علیہ السلام پر لعنت کرنا، وہ آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں، اور یہ مخصوص اعمال ہیں جو ان رات میں کرنا۔ ان راتوں میں دعائے جوشن کبیر کا، سورہ عنکبوت کا اور سورہ دخان کی تلاوت کرنا بہت ہی زیادہ اجر رکھتی ہے خدا کے ہاں۔ تو ان راتوں میں جاگنے والے شخص کو بہت ہی خدا کے ہاں اجر ملتا ہے۔ یہ بخشش کی راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں جاگا کریں اور خدا سے مغفرت طلب کیا کریں۔